بابر اعظم کو بچانے کی مکمل طور پہ کوشش کی جا رہی ہے. یہ بار بار کہانیاں کیوں دہراتے ہو؟ وہی کہانی پرانی، ایک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دوسرے کو بالکل ہی نیچے زمین میں گاڑ دو یار، ختم کرو یار. بابر اعظم نہیں ہے کپتان مٹیریل. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ 4 سال گزرنے کے باوجود بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنے سارے ٹورنامنٹس میں کسی قسم کی کوئی پوزیشن حاصل نہیں ہوئی، کوئی جیت نہیں ہوئی، اس کے باوجود سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کپتان کا مٹیریل نہیں ہے. اسے نہیں پتہ ہوتا گراؤنڈ میں کہ کب کیا فیصلے کرنے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا مورا ہے جسے جہاں گھماؤ وہاں گھوم جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ان لوگوں کو پسند ہے. تو اس کارن یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ شاہین آفریدی اور اس کے گروپ کو بالکل زمین میں گاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کی ہوں گی غلطیاں، انہوں نے بدتمیزیاں بھی کی ہوں گی، سب کچھ کیا ہوگا، بالکل ان کو ہٹاؤ، آپ بین لگاؤ، جو کرنا ہے کرو آپ. لیکن بابر اعظم بھی انہی کا حصہ ہے. جب بابر اعظم کے ساتھ وہ لوگ تھے تب کون سا میچ جیت گیا بابر اعظم؟ اب جب بابر اعظم کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی ٹرسٹ بھی نہیں کرتا، اور ویسے بھی بابر اعظم نے کون سا میچ جتوا دیا؟ اگر کوئی پرابلم کر رہا تھا خود کھڑا ہو جاتا، آخر تک جاتا. جب اسے پتا تھا اس میں خود اہلیت نہیں ہے کپتانی کی، اس میں خود اہلیت نہیں ہے کہ میچ ونر بننے کی، تو پھر کیوں کوشش کر رہے ہو؟ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کا تعلق لاہور سے، وہی حرکتیں پرانی والی کہ ایک کو بچاؤ اور ایک کو دباؤ. یہ سب ختم ہونا چاہیے یار. اب بھی باز آ جاؤ پی سی بی، اب بھی باز آ جاؤ. کبھی پی سی بی کا چیئرمین بدلا ہے؟ کبھی پی سی بی کی مینجمنٹ میں سے لوگ گئے ہیں اوپر نیچے جو ذمہ دار تھے؟ کبھی نہیں جاتے، وہی گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں. چیئرمین سیاسی ہوتا ہے، مینجمنٹ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہی پرانے کرکٹرز اور مینجمنٹ کے لوگ جو گول گول گھوم رہے ہیں. پتہ نہیں یہ کب سنیں گے، کب سمجھ میں آئے گی یہ ایجوکیشن صرف کرکٹرز کا ایشو نہیں ہے، یہ ہمارے پورے پی سی بی کا پرابلم ہے. چاہے وہ بورڈ ممبرز ہوں، چاہے وہ چیئرمین ہوں، ان سب کو پرابلم ہے. ان کو فیصلے نہیں کرنے آتے کیونکہ ان کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ان کے پاس اویئرنیس کی کمی ہے، ان کے پاس کوئی ایکسپوجر ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان کرکٹ کو بہتر کر سکیں. کتنے سالوں سے لگے ہوئے یہ لوگ، وہی گول گول گھوم کے واپس آ جاتے ہیں. احتساب ان سب کا ہونا چاہیے، لیکن سوال تو یہ کرے گا کون؟ کرنے والے خود یہ کروا رہے ہیں، کرنے والے خود چاہتے ہیں کہ گروپنگ ہو، کرنے والے خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیم جو ہے کبھی بھی ایک ہو کے نہ کھیلے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک ہو کے کھیلے گی تو پھر ان کے لیے بھی پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ ایک آدمی سٹرونگ ہو جائے گا. تو ان کو چاہیے کہ ٹیم کمزور ہی رہے تاکہ وہ ان کے بتائے ہوئے باتوں کے اوپر عمل کر سکے. اور کپتان ایک ایسا ہونا چاہیے جو سر جھکائے اور بولے یس باس. پتہ نہیں یار، یہ معاشرہ آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. صرف پاکستان کرکٹ ٹیم ہی کیا، پورا ملک کا یہی حال ہے. ہمارے ملک کو اگر دیکھتے ہیں تو اس کا عکس نظر آتا ہے ہمیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں. شاید ہم لوگ اس ملک کے لوگ ہی ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں. وہ کہا گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، جیسی عوام ویسے حکمران. تو ہمارے لوگ ویسے ہیں تو حکمران بھی ایسے ہی ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ بھلائی کی امید نظر نہیں آ رہی. لگتا ہے جیسے یہ اٹک پٹک ہوتی رہے گی اور اس کے بعد جو ہے مطلب پھر 1.5 سال کوئی چیز بہتر چلے گی، پھر اس کے بعد ایک نیا بھانڈا پھوٹ جائے گا، پھر پتہ چلے گا کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے اس کو گالی دے دی، کسی نے اس کو مار دیا. یہ پتہ نہیں بڑے کب ہوں گے یار. تھینک یو.